صحابہ اکرام کی گستاخیاں ہو رہی ہیں، اور متعدد خطبات میں آپ کے سامنے ہم اس بات کو اٹھاتے رہے ہیں کہ ہم قانون ہاتھ میں لینے کے قائل نہیں ہیں، ہم قانون کو حرکت دینے کے قائل ہیں۔ حیدرآباد کے ملعون نے سیدنا عمر کی گستاخی کی، قانون حرکت میں آئے، گرفتار کر لیا ہے، اس کو سزا بھی سنائی جائے۔ اور جن لوگوں کو چلاس اور دیامیر میں اعلانیہ گستاخی کے بعد ریاست کی رٹ کو چیلنج کر دینے کے بعد، ریاست کی رٹ اس سے بڑی چیلنج کیا ہو سکتی ہے کہ میں گستاخی کرنے لگا ہوں، کسی کے باپ میں ہمت ہے مجھ پہ گرفتار کر کے دکھائے، میرے اوپر پرچہ کاٹ کے دکھائے۔ کہاں ہے ریاست؟ ریاست سوئی ہوئی ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس طرح قادیانی اس وطن کے آئین کے ساتھ اور اس وطن کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، وجہ اس آئین میں ان کو کافر لکھا ہے، وہ کبھی پاکستان سے مخلص ہو ہی نہیں سکتے۔ جس وطن کے آئین کے اندر ان کو کافر قرار دیا گیا ہے، وہ کبھی اس کے ساتھ مخلص، عام فہم بات ہے، راکٹ سائنس نہیں ہے، وہ کبھی اس سے مخلص نہیں ہو سکتے۔ بعین اسی طرح توہین صحابہ کرنے والا اس ملک کا وفادار نہیں ہو سکتا، وجہ اس ملک کے آئین میں توہین صحابہ کی سزا موجود ہے۔ اور ہم اس 3 سال کو 10 سال کی تحریک چلا رہے ہیں، اور وہ اس 3 سال کو بھی ختم کرنے کی تحریک چلا رہے ہیں۔ کتنی عجیب بات ہے۔ حد کے عزت کے قوانین، قانون کا طالب علم ہونے کے ناطے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک عام آدمی، اس کی توہین ہو، اس کی سزا 5 سال ہے، اور حضرت ابو بکر کی توہین ہو، اس کی سزا 3 سال ہے۔ عقل پہ پردہ ہے کہ نہیں؟ ایک عام آدمی کی توہین 5 سال اور صحابہ کی ہو 3 سال۔ علماء نے مقدمہ لڑا اور ایک عرصے سے آواز اٹھائی، ناموس صحابہ کا بل پاس ہو گیا، سینٹ سے بھی پاس ہو گیا، 10 سال سزا۔ وہ صدر صاحب کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اس کو مسترد کر کے واپس بھیجا ہوا ہے۔ اب حقیقت حال یہ ہے کہ آج جمعیت اہل حدیث پاکستان کی طرف سے ایک اعلان کرنا چاہتا ہوں، اور دست بستہ پاکستان کی تمام جماعتوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں، مذہبی جماعتیں، اہل حدیث ہوں، دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، ہماری آپ سے یہ اپیل ہے کہ آئندہ آنے والے جمعے کے بعد پورے وطن عزیز میں ہر مسجد کے باہر پرامن احتجاجی مظاہرہ ہونا چاہیے اس عمل کے اوپر کہ وہ جو ہزاروں لوگوں نے چلاس اور دیامیر میں 1000 سے زائد مجمع نے سیدنا امیر معاویہ کی، سیدنا ابو سفیان کی توہین کی ہے، اور دوسرے نے اٹھ کے چیلنج کیا ہے، یہ لوگ ریاست کے ساتھ مخلص ہے۔ ریاست سوچے، ہم آپ کو کہہ رہے ہیں قانون حرکت میں لائیں، انہوں نے توہین کیا، ان کو پکڑا جائے۔ کتنی عام فہم بات ہے۔ آپ امن مذاکرات چاہتے ہیں ان لوگوں سے کہ جنہوں نے انڈیا کے جھنڈے لہرائے اور جنہوں نے یہ نعرے لگائے کہ کارگل کا رستہ کھول دیا جائے، ہمیں اہل سنت کا چلاس اور دیامیر کا رستہ چاہیے ہی نہیں۔ چلاس اور دیامیر کے علماء نے میرے سے رابطہ کیا، ان کی مجلس شورا کے ہر فیصلے کی میں تائید کرتا ہوں، اور جمعیت اہل حدیث پاکستان کی طرف سے اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے خطبے میں اور آئندہ آنے والے جمعے کے بعد پورے پاکستان کی اہل حدیث مساجد سے گستاخان صحابہ کے خلاف آواز کو اٹھایا جائے گا۔ آپ مجھے ایک بات بتلائیے، وہ صحابہ کہ جنہوں نے دین کو پورا پہنچانے کے لیے اپنے خونوں کا نذرانہ پیش کر دیا کہ دین پورا پہنچ جائے، سفر کیے، ٹریول ہسٹری ہے، خون سے نہا گئے، ان کے دفاع کے لیے ہم اپنی زبانوں کو بھی کھول لینا، یہ کیا عقل کے اوپر پردہ ہے؟ مجھے اور آپ کو صحابہ کے دفاع کے لیے کم از کم آواز تو اٹھانی چاہیے، اور ہماری آواز، ہم ہمیشہ سے ہم ریاست کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بیلٹ کے ذریعے تبدیلی کے خواہاں ہیں، بلٹ کے ذریعے نہیں ہیں۔ آپ کو چاہیے آپ ایسے گستاخانہ عناصر کے خلاف کارروائی کریں، ان کو پٹا ڈالیں۔ امن ہم بھی چاہتے ہیں، ہم بھی چاہتے ہیں یہ پاکستان، لیبیا، شام کسی صورت نہیں بننا چاہیے، اور انشاءاللہ اس کو بننے بھی نہیں دیں گے، لیکن کچھ عناصر ہیں جو چاہتے ہیں شیعہ سنی فسادات ہو جائیں، اور وہ عناصر ریاست کو نوٹس لینا چاہیے۔ نگران حکومتیں صرف نگران کا فریضہ سر انجام دیں، وہ پالیسی میکنگ کے وہ ڈیسیژن نہ لیں کہ جس سے ایک خاص قسم کی بدبو آ رہی ہے، کہ ایک خاص طبقہ فکر کو نوازا جا رہا ہے، ایک خاص سوچ کے لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، چاہے یونیورسٹیز ہو، چاہے پولیس ہو، چاہے ادارے ہوں۔ آپ نگران ہیں، آپ نے چلے جانا ہے،
ہم نے اس وطن میں رہنا ہے، شیعہ سنی فسادات کے بیج مت بوئے جائے۔ اور وہ بیج کیسے ختم ہوں گے؟ چاہے اہل سنت ہو، یہ بات میں بارہا کہہ چکا ہوں، اہل سنت کا کوئی نوجوان اہل بیت کی توہین کرے، صحابہ کی توہین کرے، اس کی زبان کو بھی کاٹ ڈالا جائے۔ اسی طرح روافض میں سے جو کوئی صحابہ کی توہین کرے ان کی زبانوں کو بھی کاٹا جائے۔ یہ ریاست کام کرے، لوگوں کا غصہ تب تک ٹھنڈا نہیں ہوگا جب تک ریاست ان 1000 افراد کو گرفتار نہیں کرے گی اور ان کو قانون کے مطابق سزا نہیں دے گی۔ چلاس اور دیا میر کے غیور علماء اس بات کے اوپر اکٹھے ہو چکے ہیں کہ جب تک ان کی گرفتاری نہیں ہوگی ہم اس وطن میں پرامن احتجاجی تحریک کو چلائیں گے، اور اس کا سب سے بڑا مارکا 13 اکتوبر کو آئندہ آنے والے جمعے کے بعد وطن عزیز میں، پورے پاکستان میں گستاخان صحابہ کے خلاف صدائے احتجاج کو بلند کر کے کیا جائے گا۔